جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو میں ہوں علی ممتاز اور آپ دیکھ رہے ہیں مائی نیوز ڈاٹ ٹی وی. آج میرے ساتھ ہیں ملک کی بہت بڑی اینکر پرسن. چند ایک سوالات پوچھوں گا اور چاہوں گا کہ ان کے جوابات. میڈم السلام علیکم. وعلیکم السلام. میڈم آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، بہت بہت شکریہ آپ سے ملاقات کر کے. آپ اسلام آباد آئے ہیں، سو ویلکم ٹو ہمارا شہر. اور ملتان بھی ہمارا ہی شہر ہے، لیکن بہت اچھا لگا آپ سے ملاقات کر کے. اچھا میڈم یہ بتائیے کہ آپ کے ٹویٹس دیکھتے ہیں، آپ کے پروگرامس دیکھتے ہیں، آپ کے بارے میں تاثر ہے کہ آپ پرو نون لیگ ہیں اور شہباز شریف کو بہت زیادہ پروموٹ کرتی ہیں. کیا وجہ ہے اس کی؟ یہ کوئی بات ٹھیک ہے یا غلط ہے یہ سوال؟ دیکھیے، پرسیپشن تو پرسیپشن ہوتا ہے، اور اکثر پرسیپشن خاص طور پہ سوشل میڈیا کے پرسیپشن پر تو کبھی بھی آپ کو نہیں جانا چاہیے. بطور صحافی میرا کام نہیں ہے کہ میں کسی ایک سیاسی جماعت کو سپورٹ کروں یا کسی دوسرے کو جو ہے میں نیگیٹ کروں. نہ میں کسی ایک کے خلاف ہوں، نہ میں کسی ایک کی سپورٹ کرتی ہوں. 2014 کا جب پاکستان تحریک انصاف کا دھرنا تھا 2014 کا، تو میں نے بہت کوریج کی تھی، بہت پروگرامز کیے تھے، بہت انٹرویوز کیے تھے عمران خان صاحب کے. تو اس وقت پاکستان تحریک انصاف مجھ سے بہت خوش تھی، اور اس تک مجھ پہ لیبل لگا دیا جاتا تھا کہ آپ پی ٹی آئی کی ورکر ہیں، آپ پی ٹی آئی کی سپورٹر ہیں، آپ عمران خان کو پسند کرتی ہیں. اور نون لیگ مجھ سے بہت ناراض ہوا کرتی تھی اس وقت، اور ان کا شکوہ ہوتا تھا کہ جی آپ جس چینل پہ میں ہوتی تھی ان کا شکوہ تھا کہ جی آپ پی ٹی آئی کو بہت زیادہ سپورٹ. تو یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت 2014 سے لے کے 2018 تک مجھے پی ٹی آئی کا ووٹر کہا گیا. نہیں، ووٹر تو خیر نہیں، لیکن کہ جی آپ ان کی طرف انکلینیشن رکھتی ہیں. اور 2018 کے بعد جب پی ٹی آئی کو موقع ملا حکومت میں آنے کا، تو ان کو سب برے لگنا شروع ہو گئے جو ان سے سوال کرتے تھے. دیکھیں، جو بھی حکومت میں ہوگا، چاہے پی ٹی آئی ہو چاہے نون لیگ ہو، آج نون لیگ حکومت میں ہے، کچھ سوالات ہم کرتے ہیں جو کہ ان کو برے لگتے ہیں، لیکن کم از کم اتنا فرق تو ہے بطور صحافی اور بطور ایک ایماندار اور ایک غیر جانبدار صحافی کے. میرا فرض ہے کہ میں بتاؤں کہ جہاں پر میں کچھ غلط ہوتا ہوا دیکھ رہی ہوں، کچھ صحیح ہوتا ہوا. پاکستان تحریک انصاف کے دور میں ہم جب سوال کرتے تھے، ہمیں اس قدر غلیظ اور اس قدر گندی گالیاں آپ نے دیکھی ہوں گی میرے خلاف جو سوشل میڈیا پہ کیمپینز چلتی تھی. لیکن اتنا فرق تو ہے کہ کم از کم آپ نون لیگ سے یا پیپلز پارٹی سے سوال کرتے ہیں، یا کسی اور سیاسی ایم کیو ایم سے سوال کرتے ہیں، جماعت اسلامی سے، تو آپ کو گالیاں نہیں نکالتے. وہ آپ کے سوال پہ غصے بھی ہو جائیں گے، ناراضگی کا اظہار بھی کر دیں گے، کبھی کبھی کوئی گوفی آنسر بھی دے دیں گے، لیکن کم از کم گالیاں وہ آپ کو نہیں نکالتے. ٹھیک ہے، تو یہ آج کا ہی آپ کا ٹویٹ ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کی مٹھائی ضائع ہو گئی ہے تفصیلی فیصلہ ہائی کورٹ کا پڑھنے کے بعد. تو اس سے میں کیا تاثر لوں کہ ایک صحافی جس کا کام ہے کہ وہ امپارشل رہے، وہ غیر جانبدار رہے، لیکن وہ ٹویٹ کرتا ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کی مٹھائی ضائع ہو گئی ہے ہائی کورٹ کا حمزہ شہباز کے اوپر تفصیلی فیصلہ پڑھنے کے بعد. اس پر مجھے بتائیں کہ میں کیا سمجھوں. دیکھیں، یہ تو فیکچوئل فیکٹ ہے نا کہ جب لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا، یہ کام تو ورکرز کرتے ہیں، صحافی تو نہیں کرتے. یہ کام جو ٹویٹ آپ نے کیا ہے، دیکھیے، جو ایک آپ حصے لطافت کو اگر سمجھتے ہو، اگر میرے لیے یا میرا استعمال کیا ہوا یہ لفظ آپ کے لیے بہت ثقیل یا بہت مشکل نہ ہو، کیونکہ مجھے اردو بہت پسند ہے، سو ایک جو ہیومر کا ایلیمنٹ ہوتا ہے نا، دیٹ از سم ٹائمز دا پارٹ آف جرنلزم، جو ایک ہلکا سا کامک ایلیمنٹ ہوتا ہے. سو آپ یہ نہیں کہہ سکتے، مثال کے طور پہ آپ اپنی صحافت میں کبھی شاعری کا استعمال کرتے ہیں، کبھی حصے لطافت کا استعمال کرتے ہیں، کبھی کوئی ہلکی سی چوٹ کر دیتے ہیں آپ کسی کے اوپر، ہنستے مسکراتے ہیں، ٹونٹ نہیں، طنز نہیں، آپ چوٹ کر دیتے ہیں. یو سی، طنز میں اور چوٹ میں فرق ہوتا ہے. لیکن میڈم میں نے دیکھا ہے کہ اگر مریم نواز کوئی ٹویٹ کرتا ہے تو آپ کرتی ہے، کوئی بیان دیتی ہے، آپ اس میں کلیپنگ بھی شو کر رہی ہوتی ہیں، اس پہ آپ اس پہ اپریشیٹ بھی کر رہی ہوتی ہیں، ری ٹویٹ بھی کر رہی ہوتی ہیں. تو ان چیزوں سے تو ڈیفینیٹلی تاثر تو بنتا ہے نا. آپ پاکستان تحریک انصاف کے بڑے ڈائی ہارڈ قسم کے سپورٹر ہیں. میں ووٹر نہیں ہوں، میں ووٹر بھی نہیں ہوں، میں آپ سے جسٹ ایک پاکستانی شہری ہونے کی حیثیت سے یہ سوالات کر رہا ہوں. چلیں خیر، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن آپ پاکستان تحریک انصاف کے ڈائی ہارڈ سپورٹر ہیں، اس میں کوئی چھپانے والی بات نہیں ہے. دوست ہے، اگر آپ ایک عام شہری کے طور پہ پاکستان تحریک انصاف کو پسند کرتے ہیں، میں اس کا احترام کرتی ہوں. آپ میری 2018 سے پہلے تک کی بھی ٹویٹس دیکھ لیجئے گا. آپ نے شاید میری ٹویٹس 2018 کے بعد سے دیکھنا یہ سٹارٹ پی کی. ٹی آئی کے اگینسٹ ہونے کی کیا وجہ تھی؟ کیا ایسی باتیں آپ نے دیکھی کہ آج آپ کو پی ٹی آئی غلط لگ رہی ہے اور آپ کو مسلم لیگ نون یا نون لیگ کے منسٹرز یا پرائم منسٹر شہباز شریف اچھے لگ رہے ہیں؟ ہمیں تو بتائیں، ہمیں ایجوکیٹ کریں تاکہ ہم بھی اپنی اصلاح کر سکیں. یہی میں گزارش آپ سے کر رہی ہوں نا. میرا جواب اگر آپ لے لیتے کہ آپ نے شاید میری صحافت یا میری ٹویٹس آپ نے 2018 کے بعد دیکھنا شروع کی ہیں. اس سے پہلے میں 2002 سے صحافت میں ہوں. اس سے پہلے کہ آپ نے شاید میری صحافت نہیں دیکھی، یا شاید آپ کا انٹرسٹ نہیں رہا. بالکل دیکھیے. سو آپ نے میرا 2014 کا دھرنا کور کیا ہوا. اس وقت میں پاکستان تحریک انصاف کی کوریج کر رہی تھی، تو آپ جیسے بڑے معصوم سے شہری بہت خوش تھے. 2018 کے بعد بھی میں نے بہت دفعہ ایسی ٹویٹس کی ہیں جس میں عمران خان صاحب کے بہت سے اقدامات کی تعریف ہے.
مثال کے طور پہ ان کے احساس پروگرام کی تعریف میں آج بھی کروں گی, ان کے بلین ٹری سونامی کی تعریف میں آج بھی کروں گی, ان کے بہت سے ایسے اقدامات ہیں جن کی ہم تعریف کرتے رہے ہیں, لیکن آپ لوگوں کو وہ شاید نظر نہیں آتے. اور آپ کو مریم نواز صاحبہ کی, دیکھیے مریم نواز صاحبہ کی میں خاص طور پہ عزت کرتی ہوں, اس لیے کہ وہ ایک خاتون ہے. یہ آپ اس کو میرا باعث سمجھیں, بینگ اے خاتون, یا جو بھی سمجھیں. مریم اورنگزیب بھی آپ کو اچھی لگتی ہیں؟ دیکھیں جو بھی خاتون ہوں گی, چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف میں بھی کیوں نہ ہو, چاہے وہ شیریں مزاری ہوں, جو چاہے کورٹ سے بیل پر ہوں, وہ چاہے خاتون ہے یا مرد ہے, تو کیا جو جسے کورٹ ڈکلیئر کر چکی ہو کہ یہ مجرم ہے, تو وہ بیل پر سیاست کرے, آپ چاہے وہ جیسی بھی خاتون ہے, آپ اس کو پسند کریں گی؟ دیکھیے وہ فیصلہ کنٹروورشل ہے, مسلم لیگ نون اس پہ گئی ہوئی ہے. جو آج سپریم کورٹ ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا ہے وہ کنٹروورشل نہیں ہے؟ ہائی کورٹ کا فیصلہ, آپ لوگ پاکستان تحریک انصاف گئی تھی کورٹ کے اندر, اور اس کی کچھ چیزوں سے میں ایگری نہیں کرتی. مثال کے طور پہ حمزہ شہباز ہی چیف منسٹر ہوں اور ان کے انڈر ہی چیف منسٹر کا الیکشن ہو رہا ہو, یہ درست نہیں ہے. اسی طرح سے اتنی جلدی 24 گھنٹے کے اندر الیکشن کروانا, یہ بھی درست نہیں ہے. سو اب آپ کو میری پاکستان تحریک انصاف کی طرف بہتر لگ رہی ہوں گی چیزیں, لیکن جو میں بات کر رہی تھی وہ میں ضرور کرنا چاہوں گی. دیکھیے مریم نواز صاحبہ, آپ ایک مرد ہیں, آپ کو شاید اندازہ نہیں ہوگا اس بات کا کہ اس معاشرے میں خواتین کا سروائیو کرنا اور ایک ایسے پروفیشن میں آنا کہ جو مردوں کی اجارہ داری کا پروفیشن سمجھا جاتا ہے, صحافت میں آنا, سیاست میں آنا آسان کام نہیں ہے. اس میں اگر مریم نواز صاحبہ, مریم اورنگزیب صاحبہ, شیریں مزاری صاحبہ یا کوئی بھی اور خاتون اگر آئی بھی ہے, تو میں ایک خاتون ہونے کے ناطے ان کی طرف بائسڈ ہوں گی, چاہے وہ پی ٹی آئی کی خاتون ہو, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ مردوں کے اندر سے اپنا مقام بنانا کتنا مشکل ہے, اور صحافت میں اور سیاست میں تکالیف برداشت کرنا کتنا مشکل ہے. تو مریم نواز صاحبہ کے ساتھ ہمیشہ میرا ایک بائس بینگ اے خاتون ہونے کے رہے گا, کیونکہ مردوں کو سپورٹ بہت زیادہ ہے, انکنڈیشنل سپورٹ ہے, خواتین کو وہ سپورٹ نہیں ملتی. میڈم آخری سوال یہ ہے کہ فرح گوگی کے بارے میں, جس طرح سے یہی خواتین مریم اورنگزیب ہوں, مریم نواز ہوں, یا نون لیگ کے باقی منسٹرز ہوں, یا ان کے جو بھی ان کے نمائندگان ہیں, جب وہ فرح گوگی یا مسز عمران خان بشرا کے بارے میں, میڈم بشرا کے بارے میں اس طرح کے جو مغالطات کہتے ہیں اور جو الزامات لگاتے ہیں, دوسرا یہ کہ اس کے اوپر میں تھوڑی سی ریکویسٹ یہ کروں گا, مجھے بتا دیجیے گا کہ اگر یہی کوشچن پوچھا جائے نواز شریف سے, تو وہ کہتے ہیں کہ جی میں اپنے بچوں کا ذمہ دار نہیں ہوں. تو کیا عمران خان ایک فرح گوگی نامی خاتون یا اپنی بیوی کے کسی بھی عمل کے ذمہ دار ہیں؟ دیکھیے جہاں تک بشرا بی بی صاحبہ کا تعلق ہے, میں نے ہمیشہ ان کا احترام کیا ہے اور ہمیشہ احترام کرتی رہوں گی. آپ جو خواتین کے حوالے سے بات کرتے ہیں نا کہ جی مریم نواز صاحبہ, مریم اورنگزیب صاحبہ یا دیگر جن کے بھی آپ نے نام لیے, میں بشرا بی بی صاحبہ کا بھی اتنا ہی احترام کرتی ہوں, اور بینگ اے خاتون میں ہمیشہ ان کی بھی سپورٹ کرتی رہوں گی. آپ نے کبھی بھی آج تک اور آج کے بعد کبھی بھی آپ نے میرے منہ سے یا میرے ٹویٹ سے کوئی بھی ایسا لفظ نہیں ہوگا جو بشرا بی بی صاحبہ کی حد تک میں ہو. نمبر 1. نمبر 2, جب مریم نواز صاحبہ پر کیس چل رہا تھا, میرا تب بھی یہی موقف تھا 2017-18 پاناما کیس, کہ اگر کچھ غلط کیا ہے عدالتوں کا فیصلہ کریں, سامنا کریں, فیصلہ کر لیں. کچھ نہیں غلط کیا, آپ کو تاریخ اور آپ کو عدالتیں سرخرو کر دیں گی. سو یہی رول میرا آج بھی اپلائی ہوگا. فرح گوگی صاحبہ, بشرا بی بی صاحبہ کچھ نہیں کیا, عدالتوں سے سرخرو ہوں گی, عوام کی نظروں میں سرخرو ہوں گی. کچھ کیا ہے, عدالتوں کو فیس کریں. یہ سب کے لیے اصول سیم ہونا چاہیے, اور کہیں پر بھی فرح گوگی کو, بشرا بی بی صاحبہ کو غلط امپلیکیٹ کیا جائے گا تو میں اس پہ کھل کے بات کروں گی کہ یہ زیادتی کر رہے ہیں. بہت خوبصورت میڈم, تھینک یو ویری مچ, آپ کا ٹائم لیا, تھینک یو.